جی دوستوں السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور معذرت کے بیماری کے باعث ایک دو دن ملاقات نہیں ہو سکی۔ دعاؤں کی ضرورت ہے، خبروں کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خبروں کی طرف آنے سے پہلے وہی ایک چھوٹی سی بات کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں۔ زیادہ نہیں گلا ہونی آج نا، خبروں کی طرف ہی سیدھا آتے ہیں۔ اور خبر تھی، بہت شوشہ تھا، بہت رولا تھا کہ رانا ثناء اللہ لال پوری فیصلہ آبادی وہ بن رہے ہوم منسٹر، مشیر داخلہ یوں کہہ دیں۔ اور مقصد یہ تھا کہ نہ تھپانی ہے، ڈرا کے رکھنا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ رانا ثناء اللہ جب ہوم منسٹر، فیڈرل ہوم منسٹر تھے تو ان کی بہت ساری حکمت عملیوں کو رانا ثناء اللہ نے ان کا پیا پانچا کیا، یوں کہہ لیں آسان لفظوں میں۔ اگر ہم کہہ لیں تو مریم نواز شریف چاہ رہی تھی کہ رانا ثناء اللہ مجھے وانٹیڈ ہے، اور اگر یہ ہوگا تو یہ جو زمان پار کیے پھر سے تھوڑا بہت ہلا گلا کرنے کی سوچ رہے ہیں، یا یہ 6 ججوں کے خط پر جو وکلا نے یہاں کوئی تماشا تموشا کھڑا کرنا ہے، تو اس کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ اور بہترین ڈنڈے کے ساتھ روک سکتا ہے، تو وہ روک سکتا ہے اپنا رانا ثناء اللہ۔ لیکن رانا صاحب جڑے ہیں نا، انہوں نے بڑی کلیئر کٹ گل کی ہے۔ انہوں نے کہا اے بھائی میں راجپوت ہوں، اور سیدھی بات ہے کہ میں ہار گیا ہوں۔ ہم اپنی فتح کا بھی جشن مناتے ہیں اور اپنی شکست کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور میں ہار گیا ہوں۔ جب مجھے پبلک نے ہرا دیا تو پھر میں کس منہ سے چلا جاؤں مشیر بننے کے لیے؟ کیا میں زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ موقع ملنا ہے، یا میں نے وزارتیں، یا میں نے مشاورتیں، یا یہ وہ سب کچھ دیکھا نہیں ہوا؟ میں نہیں، سوری میں نہیں، صاف صاف جواب دیا ہے رانا صاحب نے۔ جو اندر کی خبر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود، اس سب کے باوجود مریم نواز شریف کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے رانا صاحب کو منایا جائے، اور کچھ نہیں تو انہیں آپ جانتے ہیں نا کہ وہ مسلم لیگ نون کے کسی، مطلب نواز شریف وہاں گیا ہے مریم نواز کے ساتھ فیصلہ آباد میں، تو رانا ثناء اللہ وہاں نہیں آئے۔ تو وہ بالکل ہی کنارہ کش ہو کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیڈ اپ بھی ہوتا ہے بندہ تھوڑا، لیکن مریم نواز کی پوری پوری خواہش ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کو واپس لے کے آئیں کسی طرح سے اپنے ساتھ، اور کچھ نہیں تو بیک ڈور پہ ہی بٹھا لیں۔ اگر فرنٹ پہ نہیں نا تو بیک ڈور پہ ہی بٹھا لیں۔ کتنی کامیاب ہوتی ہے مریم اس حوالے سے، یہ بھی دیکھ لیں گے آئندہ وقت میں، آنے والے وقت میں، اور کتنا ضدی ثابت ہوتا ہے رانا اس معاملے میں۔ ویسے وہ نا کہ اڑیا ہوا راجپوت جڑا ہے نا، ضد چ پی گیا ہوا راجپوت، ان کی ضد توڑنی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہم راجپوت ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں، یہ سچی بات ہے۔ مطلب سال ہر سال کا تجربہ ہے اس حوالے سے، آپ بھی جانتے ہیں۔ خیر، مریم نواز شریف جو جیسٹر دے رہی ہے نئے سے نیا، وہ مخالفین کے لیے بڑا ہی خوفناک ہے۔ مطلب جس طرح سے کل وہ ایسٹر کے سلسلہ میں ایک غریب فیملی میں چلی گئی، ایک کرسچین فیملی میں چلی گئی، اور جس طرح سے وہاں خواتین کو، اسپیشلی بوڑھی خواتین کے ساتھ جو ان کا ایک انٹریکشن ہوا، جس طرح سے جفیاں ڈالی گئی ہیں، جنہیں پنجابی چو گل کر دی ہے مریم جا کے مائیاں دے نال، بیبیاں دے نال، یہ میں آپ کو ایک صاف صاف بات بڑی کھری کھری بتا دوں۔ ابھی تو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ڈرامہ ہے یا یہ ہے وہ ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو مریم کی یہ ہے نا چھلانگے، ان کا ملک ہی پیندا ہے۔ ایک طرف ہم عمران خان کی سیاست کو دیکھتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے بھی کہتا ہے کہ مجھے ماں پیو کو اتنے لے آؤ۔ مطلب ہمارے ملک کے معروف کرکٹر جو اس کے دوست بھی تھے، عبد القادر جب ان کی ڈیتھ ہوئی، ساتھ ہی دھرم پورا ہے، وہاں عبد القادر رہتے ہیں لاہور میں، اور ساتھ ہی زمان پارک ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پیدل ڈسٹینس کا رستہ ہے۔ ایک نہر کا پل کراس کرنا ہے، چھوٹی سی نہر ہے لاہور کی،
اور ایک دوسرے کے بندہ گھر چلا جاتا ہے. تو عبد القادر کے بیٹوں کو بھی کہا، عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ میرے کو اتنے زمان پارک آؤ، میں تیرے ابے کی فاتح خانی کروں، افسوس کرنا ہے تیرے نال. تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں نہیں جا واٹ. مطلب سیدھی بات ہے کہ ہم نہیں آتے اس طرح کی فاتح خانی کروانے کے لیے، اور اس طرح کا افسوس ہمیں نہیں چاہیے. مطلب اٹھ کے نہیں جانا جیسے دیے تھے نا. اور آج تک کا یہ بڑا کلیئر کٹ عمران خان کا کیریئر ہمارے سامنے ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی فاتح پر نہیں گئے. کسی کی ایون شادی پہ بھی وہ نہیں جاتے. کسی کی خوشی غمی یہ وہ ان کا یہ پرابلم ہی نہیں. وہ ذلے شاہ بیچارہ ان کا ہی ورکر، وہ مست آدمی، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مرڈر ہو گیا اس کا، گاڑی چڑھ گئی ان کے اوپر اس کے اوپر. تو اس کے پیرنٹس کو عثمان پارک میں بلایا کہ اتنے ہوتے فاتح خانی کرنی ہے، افسوس کرنا ہے. اور وہ ثانیہ بلوچستان کی آپ کو یاد ہی ہوگا نا، یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان آئے گا تو ہم نے لاشیں اٹھانی ہیں، لیکن خان نہیں گیا، بلکہ تڑیاں لگاتے رہے خان صاحب. ان کو پرائم منسٹر تھے. یہ سارے معاملات ہیں خان صاحب کے. اور جس طرح سے مریم نواز شریف جسٹر دے رہی ہیں، جس طرح سے لوگوں کے اندر لوگوں میں گھل مل رہی ہیں خواتین کے ساتھ، جس طرح سے پنجابی اور کھلے ڈلے سٹائل میں اندر دیاں پکیاں کل باہر آنیاں جے لگ پتا جانا جے کہ یہ مطلب پاپولیرٹی کدھر دی کدھر جاندی، کس دی کدھر جاندی. اور سچی بات ہے کہ یہ جو ہمارے اہل یوتھ ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واقعی اسی طرح سے کرتے ہیں، پھر بھی اس کو چمٹے ہوئے ہیں. خیر یہ ان کا معاملہ ہے. وہ پھر بھی کہتے ہیں خان ہینڈسم ہے اور خان یہ ہے وہ ہے، اور ڈٹ کے کھڑا ہے، حالانکہ وہ ڈٹ شٹ کے نہیں کھڑا. اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں. یہ خبر ہے پچھلے دنوں کچھ بڑا ہی شوشا ہے، مطلب شوشا نہیں، ایک خبر ہے بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ وائرل ہے کہ اداکارہ صاحبہ اپنے والد سے 42 سال کے بعد ملے ہیں. اداکارہ کی ملاقات 42 سال بعد اپنے باپ سے ہوئی ہے. لیکن اس سلسلے میں اداکارہ نشو جو صاحبہ کی والدہ ہیں، انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں، کہ انٹرویو دیا ہے اور اس میں کچھ چیزوں کو جھٹلایا گیا ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے، لیکن میں ہولی ہولی بولنا یار اس کا مطلب یہی ہے کہ اینی نہیں طاقت ہے گلا کرن دی نا. بہرحال صاحبہ اور اس کے والد انعام ربانی صاحب کی جو ملاقات ہے اس طرف آتے ہیں. اور اداکار نشو نے جو کہا، جس طرح سے کچھ چیزوں کو جھٹلایا، وہ آپ سب تک پہنچاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کی اسکرین پر. یہ جیز کیش ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ کی اسکرین پر. جس دوست نے غریب خاندانوں کے لیے، ضرورت مند خاندانوں کے لیے، وائٹ کالر خاندانوں کے لیے ان کے راشن کا اور ان کے بچوں کی عید کے حوالے سے اگر کوئی روپیہ ٹکا بھیجنا ہے نا تو اس اکاؤنٹ میں آپ بھیج سکتے ہیں. کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو. اور اس کا صلہ صرف اور صرف رب کریم کے پاس ہے. اجر عظیم اسی رب کے پاس ہے. اور مخیر حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ ضرور ہمارے تھرو اس نیکی میں شامل ہو. صاحبہ اور اس کے والد انعام ربانی کی ملاقات ہوئی. آپ جانتے ہیں بڑا وائرل ہوا یہ سلسلہ. 42 سال بعد وہ ملے. جان ریمبو افضل خان جو ہے صاحبہ کے ہسبینڈ، وہ کراچی میں تھے. انہیں ایک میسج آیا کہ انعام ربانی صاحب سے آپ بات کرنا چاہیں گے. انہوں نے کہا میں کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ اپنی مسز کی بھی بات کروا دیں، یہ ان کے والد ہیں. خیر قصہ مختصر کہ یہ ملاقات ہو گئی 11 مارچ کو لاہور میں صاحبہ اور ریمبو کے گھر ان کے والد سے، انعام ربانی صاحب سے. اور اس میں ایک بڑا ہی
خوفناک پورشن تھا اس ولاگ کا جو صاحبہ نے بنایا اور اپلوڈ کیا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، وہ تھا کہ ان 42 سالوں میں ابا وہ جو مجھے گڈیاں پٹولے چاہیے تھیں ان کا حساب کون دے گا؟ مجھے آپ نے اسکول چھوڑ کے آنا تھا، اسکول کی فیسیں دینی تھی، ان کا حساب کون دے گا؟ وہ میرا بچپن جو آپ کی گودی میں رہنا تھا، آپ کی گود میں میں نے کھیلنا تھا، ان کا حساب کون دے گا؟ اچھی بات ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، کم از کم مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ وہ انتہائی جذباتی کوشچن تھے اور ان کا جواب کم از کم انعام ربانی کے پاس نہیں تھا۔ انعام ربانی صاحب کے ساتھ شادی ہوتی ہے نشو صاحبہ کی، جب نشو صاحبہ ایک فلم سٹار ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ان کی بچپن کی محبت ہے دونوں کی، کلاس فیلوز تھے، گجرات سے یہ دونوں فیملیز ہیں، اور جو ہیں اپنا نشو صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا ایکٹنگ کا، ہیروئن بننے کا، تو جو انٹرمیڈیٹ کے پیپرز ہیں وہ پیپرز دے کے میں چھٹیوں کے لیے لاہور آئی، جب چھٹیاں ہوئی تو کسی عزیز کے پاس لاہور آ گئی، تو ہم شوٹنگ دیکھنے چلے گئے، فلم کی شوٹنگ دیکھنے، باری اسٹوڈیو، ایور نیو، کسی بھی اسٹوڈیو، شاہ نور۔ تو وہاں اقبال شہزاد نام کے ایک فلم ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اس کی خوبصورتی دیکھی نشو صاحبہ کی، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم فلموں میں کام کرو، تو وہ تو پہلے ہی فلموں میں کام کرنے کے لیے ہی مطلب بچپن سے شوق لیے پھرتی تھی، اسی طرح سے ان کی فلموں میں انٹری ہوگی، انہوں نے فلموں میں کام شروع کر دیا، لیکن جب واپس گھر گئی تو وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں چمٹا نہیں ہوتا چولہے سے چمٹا جڑا ہوتا ہے، اس چمٹے نال کٹیا، سارے خاندان نے مخالفت کی، لیکن وہ اپنی ضد پر رہیں، اور وہ ایک نامور ہیروئن ہمارے ملک کی، مطلب ان پر پکچرائز سانگس جو ہیں وہ آج بھی ساری دنیا کو یاد ہیں، وہ سب تو سونے ہائے وے من مونے، اور بھی بہت سارے۔ انعام ربانی صاحب تب جرمنی چلے گئے تھے، جرمنی سے واپس آئے، اور پھر وہی رونا دھونا جو عاشق اور معشوق کے درمیان ہوتا ہے، بیاہ کرنا ہے بیاہ کرنا ہے، شادی ہو گئی، اور 8واں مہینہ تھا، وہ کہہ رہی 7 مہینے پورے ہو چکے تھے اور 8واں مہینہ شروع تھا، صاحبہ پیٹ میں تھی نشو صاحبہ کے، اور انعام ربانی ان سے لڑ کے چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ نشو نے اس دوران شادی کر لی تسلیم فاضلی صاحب، ہمارے ملک کے بڑے نامور فلم کے لکھاری اور فلم رائٹر اور بے باکمال فلم نغمہ نگار، تیرے قدموں میں بکھر جانے کا جی چاہتا ہے، اور یوں ہی دن کٹ جائے، یوں ہی رات ڈھل جائے، بڑے خوبصورت گیت ان کے، ایک ایک گیت ان کا بڑا خوبصورت لکھا ہوا، اور کمپوزیشن بھی ان دنوں کمال کی ہوتی تھی۔ تسلیم فاضلی صاحب کے ساتھ نشو صاحبہ نے شادی کر لی، اور اسی شادی کے دوران تسلیم فاضلی صاحب کی شادی کے دوران، یہ اب خود آپ اندازہ لگاتے جائیے گا کہ انعام ربانی صاحب اور صاحبہ نے جھوٹ کہاں بولا، غلط بیانی کہاں کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولا انہوں نے، لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ مطلب ساری باتیں ایک جیسی نہیں ہیں، نشو کچھ اور دس دیا ادھروں کچھ اور پتہ چلتا ہے۔ جب تسلیم فاضلی صاحب کے ساتھ شادی تھی نشو صاحبہ کی، تو نشو صاحبہ کہتی ہیں کہ گجرات کی ایک شادی تھی کوئی، تو وہاں گجرات سے یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، مطلب انعام ربانی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، تو وہاں ہم بھی گئے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کے کہا کہ انعام ربانی جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہ رہا ہے، تو بیٹی تب تھی 5-6 سال کی، 6 سال کی صاحبہ، تو نشو صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا چلو باپ ہے اس کا، میں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا، جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اسے کوئی خاتون لے گئی یا کوئی مرد لے گئے، جیسے بھی، تو انعام ربانی کے سامنے یہ صاحبہ بیٹھی رہی، تو باپ نے اچھی طرح سے اسے دیکھا، وہ دیکھتا رہا، لیکن یہ نہیں کیا، مطلب نشو نے یہ نہیں بتایا کہ باپ نے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، چوما، گودی میں بٹھایا، ایسا کچھ نہیں بیان کرتی، بس یہ کہتی ہیں کہ وہ سامنے بیٹھی رہی صاحبہ اور یہ دیکھتے رہے،
مطلب وہ 42 سال والی بات غلط ثابت ہو گئی اس بیان کے بعد کہ یہ ماں باپ سوری باپ بیٹی پہلے مل چکے تھے، 5-6 سال کی تھی جب صحابہ تب ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ میری اور انعام ربانی صاحب کی دوسری شادی کی بات کرتے ہیں، تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ میری ان کے ساتھ ایک ہی شادی ہوئی، وہ لڑکے چلے گئے اور اس کے بعد ہمارے درمیان کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ یہ شادی کیڑی تسلیم فاضلی صاحب کے ساتھ انہوں نے شادی کی، وہ 5 سال وہ شادی چلی، اور اس کے بعد 35 ایئرس اولڈ تھے تسلیم فاضلی، ایک خوبصورت نوجوان، اور بڑی نشو صاحب آج بھی ان کی بڑی تعریف کرتی ہیں اور ان کا دکھ بیان کرتی ہیں، جو ان کو صدمہ سہنا پڑا ہارٹ اٹیک سے۔ تسلیم فاضلی جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی 35 سال کی عمر میں ہی۔ اس کے بعد نشو صاحبہ نے اپنی تیسری شادی جو ہے وہ کر لی جمال پاشا صاحب کے ساتھ۔ جمال پاشا نے نو ڈاؤٹ صاحبہ کو بھی باپ جیسا پیار دیا، اور یہ جو ہے تسلیم فاضلی ان سے نشو کی بیٹی ہے عائشہ جو ہے عائشہ فاضلی جو ہے وہ اداکارہ فردوس جو ہمارے ملک کی بڑی ہی نامور اداکارہ تھی، ہیر رانجھا کی ہیر، وہ اس کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے عائشہ کی۔ اور جمال جو ہے جو پاشا صاحب جو ان کے نشو صاحبہ کے آخری ہسبینڈ ہیں، ان میں سے ان کا بیٹا ہے جو سنگر ہے، جو گاڑیاں چلاتا ہے، اور یہ وہ گاڑیوں کی ریس میں حصہ لیتا ہے۔ یہ ہے نشو صاحبہ کی سٹوری، اور لیکن اس سٹوری میں ایک بڑی ہی ڈینجرس بات ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے انعام ربانی صاحب انہوں نے نشو کے علاوہ 3 شادیاں اور کی، مطلب ایک رکھ لی، پھر وہ کر لی، اور اب جب وہ لاہور آئے تھے صحابہ سے ملنے کے لیے، تب بھی ان کے ساتھ ان کی برٹش وائف تھیں، ادھر وہ صحابہ کے گھر تو نہیں لے کے گئے لیکن وہ ساتھ تھیں ان کے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات کرنی پڑتی ہے کہ جب لوگوں کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں نا، تو جب وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتے، جب وہ کہتے ہیں اے چل 4 دن گزار لے چھڈو ہوں فلانی نو کر لو، یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے معاملہ۔ انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، مرد ہو زن ہو، دوویں پہیے سیدھی گل ہے، ایک گڈی دے دوویں پہیے انہاں دے نال ہی نظام چلدا ہے، انہاں دے نال ہی دنیا چلدی ہے، انہاں دے نال ہی ساریاں رونقاں ہیں۔ اب مرد اور عورت نہ ہوں تو کوئی بھی رنگینی اس دنیا میں نہ ہو، اور جو مرد عورتوں کو دغا دیتے ہیں، جو عورتیں مردوں کو دھوکہ دیتی ہیں، اللہ کی پناہ ہونا تھا۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے پھر گزارش ہے کہ یار پاویں میں ہولی ہولی بولیا دیا نا، مطلب اتنی بیماری کے باوجود اٹھ کے آپ کے سامنے آیا ہوں، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اور جو میں نے اپیل کی ہے اس ولاگ میں اس پر دوست اگر توجہ دے لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ حافظ۔